السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خلاصۃ القرآن کے ساتھ آپ کی مینٹور سامع لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سے ہم خلاصۃ القرآن کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا آغاز پارہ نمبر الف لام میم سے ہوگا۔ الف لام میم پارہ کے آغاز سے پہلے ہم اس میں موجود 2 سورہ کا آج مطالعہ کریں گے۔ پہلی سورۃ الفاتحہ جو مکمل ہو جائے گی، اور سورۃ البقرہ کا جو ہے ہم ہاف جو ہے وہ مطالعہ آج کر لیں گے۔ الفاتحہ کے جو اہم مضامین ہیں جن کے اوپر ہم نظر ثانی فرمائیں گے، وہ پہلے تو ہے کہ انعام یافتہ طبقات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس میں گمراہ اور جو مغضوب طبقہ تھا، یہ 2 طبقے ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی یعنی ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی اور دیکھیں گے۔ پھر سورۃ البقرہ ہے، اس کا آغاز اس میں حروف مقطعات کے ساتھ دیکھیں گے۔ پھر اہل ایمان کے اوصاف کو دیکھیں گے، منافقین کے اوصاف ہیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے انعامات کا تذکرہ ہے۔ پھر اور ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب کامیابی عطا کی تھی مسلمانوں کو، اور اس کا ذکر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے فضائل ہیں، اور ملت ابراہیم کی اتباع ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کا جو معیار حق تھا، اس کے بارے میں ہم اس کا آج تذکرہ کریں گے۔ چلیں آئے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پارہ نمبر الف لام میم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر الف لام میم اور سورۃ الفاتحہ۔ الفاتحہ یعنی آپ کو مراد ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ جو ہے فتح سے فتح، یعنی فتح کا معنی ہے یعنی فتح، کامیابی یعنی کھولنا کے معنی ہے۔ تو جو کہ اس سورت سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن مجید کا آغاز کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن مجید کو کھولا جا رہا ہے۔ جب قرآن مجید کو کھولا جائے تو اس کا آغاز جو ہے سورۃ الفاتحہ سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جس کا معنی ہے کہ کھلنا، اور اس کا ایک اور مشہور نام بھی ہے الکتاب۔ اس کے ایک اور نام ہے ام القرآن، اور یہ دعا بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اس کو ام القرآن، ام النور، ام الکتاب، یہ اس کافی اور بھی نام ہیں اس کے، لیکن یہ نام جو ہے ام الکتاب، ام النور، ام الفرقان، ام القرآن، ام الکتاب، یہ کچھ 4-5 نام ایسے ہیں جو انسان کو پتہ ہونے چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کی اور کیا نام ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کا خلاصہ اس ایک سورت میں کس طرح سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 6 مضامین کو جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے توحید، پھر رسالت، پھر قیامت، احکام، ماننے والے اور پھر نہ ماننے والے۔ اب آپ کو پتہ ہے توحید کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ بے شک تمام تعریفیں تمام جہانوں کے جو پالنے والا اللہ ہے اسی کے لیے ہے۔ پھر آپ جو ہے بتاتے ہیں کہ اس کی صفات میں رحمان اور رحیم، کہ رحمان الرحیم بھی ہے۔ اب رحمان اور رحیم جو ہے، ان کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو یہ رحم، راہ میم رحم سے بنتا ہے، اور ماں کی جو رحم ہے، ماں کے پیٹ میں جو ایک رحم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اولاد کا وجود میں آنا لکھا گیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رحمان کو رحم سے جوڑ دیا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتے ہیں۔ جب رحمان کا رحم ہے، اب رحیم کا بھی رحم ہے۔ اب یہ جو دونوں رحم ہیں، یہ دونوں مختلف رحم ہیں۔ ایک رحمان کا جو رحم ہے، ایک رحم ہوتا ہے کہ جو وقتی آپ کو کسی کے اوپر ترس دیکھ کے رحم آ جائے، اس کو ہم رحم کہتے ہیں۔ لیکن جو رحیم والا رحم ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم جو ہے، انسان مسلمان ہے، کافر ہے، جو بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، آخرت اور دنیا دونوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ رحم اس پہ قائم رہتا ہے۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان فرمایا، مالک یوم الدین کے بتایا کہ میں قیامت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں ہی اس کا مالک ہوں۔ پھر بتایا کہ اگر قیامت کی میں مالک ہوں تو تم کس طرح سے میرے احکامات کر سکتے ہو۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، ہم اللہ کی عبادت کر کے اس کا کہا مان کے جو ہے ہم قیامت کے روز جو ہے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتائے کہ اس میں ماننے والے کون سے ہیں،
مانتے کون ہیں؟ جو صراط الذین یعنی جو صراط مستقیم کے راستے پہ چلتے ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا انعمت علیہم، ان کے اوپر جو ہے انعام بھی ہے ان چیزوں کا، کیونکہ وہ مانتے ہیں۔ کس چیز کو مانتے ہیں؟ رسالت کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے وہ اس کی توحید اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے آگے سر سجدہ کرتے ہیں، اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، اس کی صفت جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا، اب پھر آگے کے ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ایسے بھی ہیں جو گمراہ ہوئے تھے، جو نہ ماننے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا کہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مغروب ہو گئے تھے اور جو انہوں نے گمراہ ہوئے اور میرا کہا نہ مانا۔ الذین انعمت علیہم، یہاں پہ ایک قسم کا لفظ یوز ہوا ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے دو الگ الگ لفظ یوز ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے لیے ایک ہی لفظ کا یوز کیا الذین انعمت علیہم، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے دو ہے مغضوب ولا الضالین، یعنی اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو زوال یعنی زوال سے بنتے ہیں، یعنی مغضوب اور زال ان لوگوں کو کہتے ہیں جس کے اندر ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں کہ ہم تو بہت بڑے پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ہم تو ایمان لا نہیں سکتے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں یہود و نصارہ کی بات کریں تو وہ یہود اور کافی لوگ اپنے آپ کو کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت اتنا زیادہ ہے کہ ہم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کو اپنی علم اور اپنی جہالت کی وجہ سے ان کے اپنے اوپر بہت غرور تھا۔ اس میں زیادہ تر اگزامپل نصارہ کی دی جا رہی ہے، یہود اور نصارہ ایسے تھے۔ پھر انعام یافتہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اہدنا الصراط المستقیم، ظاہری بات ہے جو صراط مستقیم پہ چلیں گے وہی انعام یافتہ ہوں گے۔ اور وہ کون ہوں گے اور وہ رستے کن کے رستے ہوں گے؟ وہ رستے انبیاء اکرام علیہ السلام کے رستے ہوں گے، وہ صدیقین ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوں گے۔ اور گمراہ اور مغضوب طبقے کے لوگ جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسے رستے پہ چلنے والے جو اللہ کے رستے پہ نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے رستے کو نہیں مانیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے بھی یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ ہمیں ان سے بچا لے جب یہ جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ مغضوب سے مراد یہاں پہ یہود اور ضالین سے مراد نصرانی یعنی عیسائی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے جو تھے وہ گمراہ ہو گئے تھے اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اگلا الف لام میم پارہ میں سورۃ البقرہ آ رہی ہے۔ البقرہ یعنی بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں گائے کا ذکر ہے اور اس گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اچھا، اب حروف مقطعات یعنی الف لام میم، اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا جاتا ہے، یعنی الف لام میم۔ اچھا، یہ مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ مقطعات جو ہیں یہ لفظ ہے مقطع کی جمع ہے اور قطع سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی کاٹنا ہے، جو کہ ان میں سے ہر حروف کو الگ الگ یعنی کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں الف لام پھر میم، ہم ان کو الگ الگ یعنی کاٹ کر پڑھتے ہیں، تو ان حروف کو اس لیے ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کا جو معنی ہوتا ہے وہ بالکل ویسے کا ویسے ہی قرآن پاک میں یوز ہوتا ہے۔ الف لام میم کی جگہ پہ ہم کوئی دیکھیں گے کوئی لفظ نہیں لکھا ہوتا، بس الف لام میم اس کے ترجمے میں لکھا جاتا ہے، اور اس کا معنی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو ہے قرآن مجید میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں پہ ہمارے انبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا، اور اس کا معنی جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں۔ تو اس لیے اس کے معنی جس کو کوئی معلوم نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی بحث و متعارف نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے جو ہے اس صورت میں دیکھیں اہل ایمان کی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ کون سی آیت سے کیے گئے ہیں؟ آیت کا آغاز ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پہ ایمان والوں کی چند صفات کا ذکر ہم نے پیچھے سورۃ فاتحہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ صراط الذین جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں۔ پھر اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے ایمان والے، وہ صراط المستقیم پہ چلنے والے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ سب سے پہلے بالغیب، یؤمنون بالغیب یعنی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے، یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہوں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہوں گے۔
اب کس طرح سے ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی چیزیں جن کو دیکھا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل کو نہیں پڑھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ ہم نے انبیاء کرام، صالحین صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تم ان پہ ایمان لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے واحد ہونے پہ، یکتا ہونے پر ایمان لاؤ۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے ان پر ایمان لیا ہے۔ تو یہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے جنت، جہنم، یہ بھی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کے اوپر بالغیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی ہم ایمان لاتے ہیں جن کی حکمت ہم سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات ادا کرتے ہیں، اور قرآن حکیم اور دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے صفات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ساتھ میں منافقین کا ذکر بھی کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اوصاف بھی بتا دیے کہ ان کی کیا خوبیاں ہوں گی۔ وہ دھوکہ دیتے ہوں گے، زمین میں فساد کرتے ہوں گے، قلبی بیماریوں، حسد، تکبر اور حرص یعنی لالچ میں مبتلا ہوں گے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے آگے کچھ مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اگر حقیقتی زندگی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے مسلمان بہن بھائی بھی ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقت کی مشغلے سے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ہم بڑی مجمل میں بیٹھے ہوئے کبھی کسی کی بہو، کسی کی ساس، کسی کی نند، کسی کی بہن کی برائی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان والوں کے صفات میں سے نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کی اس طرح سے برائی کریں یا اس کے بارے میں یوں اس طرح سے بات کریں۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان والے کسی کو لباس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ اس کا لباس کس طرح سے پہنا ہے، کیا اس کو نماز پڑھنی بھی آتی ہوگی کہ نہیں آتی ہوگی۔ پھر لباس کا تعلق اس کے اللہ کے درمیان ہے، آپ کسی کو کیوں کہہ سکتے ہیں، کسی کے اوپر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھا، ہاں اس کو روکو، لیکن پوری محفل میں بیٹھ کے اس کی برائی کو مت گنواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو بالکل ناپسند فرمایا ہے۔ ہم کسی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، ہم برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اوصاف جو ہیں ہمارے اندر جو یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، یہ بھی اوصاف ایمان والوں کے نہیں ہیں۔ ہم دل میں کسی سے کہیں کہ ہم تمہیں سے نفرت کرتے ہیں، بے انتہا نفرت کرتے ہیں، اور اوپر سے اس کے سامنے اچھا بنے، اس کی تعریف کریں، تو یہ بھی دل میں بغض رکھنا ہے۔ تو یہ بھی منافقین کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر یہ بھی ایمان والوں کی نشانیاں نہیں ہوئی۔ تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے اپنے اندر یہ ساری نشانیاں نکال دیں اور ایمان والوں کی نشانیاں اپنے اندر لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا ذکر فرمایا، اور جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ملائکہ کو واضح فرما دیا ہے کہ فرشتوں، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت کے لیے چن لیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو ہی میں اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجوں گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرشتوں پہ یہاں پہ بہت سے سوالات بھی کہتے کہ اللہ، کیا انسان جو ہے وہ زمین میں جا کے فساد اور جنگ، یہ لڑائی نہیں ڈال دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا فرشتوں سے کہ تم ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے جن چیزوں کا علم مجھے ہے۔ بے شک فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ہی بات ماننی تھی، اور اللہ تعالیٰ بہترین حکمت والے ہیں۔ نبی اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس کے آگے اب یہ ہم خلاصہ کریں، ہم تفسیر میں نہیں جا رہے، ہم اہم مضامین اور نکات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن احکامات کے بارے میں بات کی ہے، کیا کیا ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس قوم کا ذکر ہے؟ قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے، سب سے زیادہ قوم بنی اسرائیل کا ذکر۔ اور آپ بار بار دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے انعامات دیے، ان کو خوشحالیاں دیں، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نافرمانی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ان قوم کا ذکر کر کے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ یہ قوم نے اپنے اوپر کس طرح سے اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی ماری، اب اس طرح سے تم مت کرنا۔ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں امت محمدیہ، تم ایسا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔
اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ان چیزوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا، ان کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ یہ آسمان ہے، یہاں پہ چھت نہیں ہے، ہمارے لیے چھت نہیں ہے، ہم کھلی آسمان کے ساتھ کس طرح سے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وادی سینا میں ایک تو آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، اور سائے کے لیے ان کے پاس بادلوں کا انتظام فرما دیا، اور پتھروں سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بنی اسرائیل کے اوپر انعام خداوندی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ انہوں نے کس طرح سے ناشکری کی۔ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ غار میں تنہائی میں عبادت کے لیے چلے گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک بچڑے، ایک گائے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا، اور نبی علیہ السلام کو ناحق قتل کیا تھا۔ عہد شکنی کی وجہ سے یہ تھا، اور ان میں جو تھی حسد اور بغض کی بیماری جو تھی مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک تو ہر کسی کو اپنی مال و دنیا، یعنی اپنے مال سے محبت ہو گئی تھی، پیسہ روپیہ یہ عزیز ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے۔ برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ اب یہود اور نصارہ یہ دو قومیں وہاں بن گئی تھی۔ اب جو یہود کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے، نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت دنیا ہمارے پاس زیادہ ہے تو جنت میں ہم جائیں گے۔ تو پھر یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ جو قتل کیا گیا تھا، پھر اس کا معروف واقعہ ذکر ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، قاتل نہیں مل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ گائے جو ہے ذبح کرو، اور ذبح شدہ گائے کا گوشت کا جو ٹکڑا ہوگا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ بظاہر لگتا نہیں تھا کہ وہ قوم جو ہے بات مانے گی، لیکن انہوں نے اس بات کی بات مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھو کہ گائے میں کیا کیا نشانیاں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گائے کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، پھر اس کے مطابق جو ہے اس طرح کی گائے ڈھونڈ کر اس گائے کو جو ہے، اس بچڑے کو جو ہے ذبح کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ آیت نمبر وما انزل سے علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہاں پہ ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ دو فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علم دیا تھا، اس لیے بھی کہ اب دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تھا کہ دونوں میں سے کون جو ہے کفر کی طرف جاتا ہے، اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکے، جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیکھنا تھا۔ یہ دو فرشتوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ پھر یہود نے ایک شرط رکھی تھی اور اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں جو ہے یہود کی ایک جو ہے گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے کرتے تھے، اور ساتھ میں اہل ایمان کو ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے رعائنا، یہ عربی زبان کا، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہماری رعایت فرمائیں، لیکن عربی میں یہ لفظ رائینا تھا۔ رائینا کے معنی ہے ہمارے جاور، ہمارا چراوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پتہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کو یہ شوق تھا، بچپن سے ظاہر پتہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کو چراوا سے بھی کہا کرتے تھے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جو ہے جب لفظ کہہ دو تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، رائینا، اینا کر کے نا، اینا کر کے ادا کرتے۔ جب رائینا ہو جاتا تھا نا تو اس کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چراوا ہے، یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ ہمارا چراوا کہہ کے بلاتے تھے کہ یہ تو ہمارا چراوا ہے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے یہ لفظ رائنا استعمال کر دیتے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہود اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ تو ظاہر پتہ تب معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا اس لفظ کا معنی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل کر کے یہود کی اس شرارت کو مسلمانوں کے سامنے، صحابہ اکرام کے سامنے جو کھول دیا کہ وہ رائینا نہیں، رائینا کہہ کے پکاریں گے۔ اہل ایمان کو تعلیم دی کہ رائینا کے بجائے اب یہاں پہ انظرنا یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے کہا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے رائینا ورڈ بھی نہیں یوز کرنا، تم نے ورڈ انظرنا یوز کرنا، یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دعا کی۔ یہاں پہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ آیت کا مقصد تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ چلتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین جو تھے بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، پھر کچھ عرصہ کے لیے مسلمان جو تھے وہ بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہود خوش ہوئے کہ کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ یہودوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، لیکن مسلمان جو مشرکین جو تھے وہ بیت اللہ کو قبلہ مانتے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اب جو ہے بیت اللہ کی طرف نہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو ہے نماز ادا کرو گے تو اس کی طرف تمہارا قبلہ ہوگا، اور یہود کو لگنا یہ اس بات کا لگا کہ وہ خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے ہمارا قبلہ مان لیا، یعنی مسلمانوں نے ہماری بات مان لی ہے، وہ ہمارے قبلے پہ ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ لیکن ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جدت میں محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف بیت اللہ یا بیت المقدس تک محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دے تو کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں پہ یہ سمجھانا ان کے لیے مقصود تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور اتباع شریعت محمدیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور بیان کرتے ہوئے توجہ کیا ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ملت ابراہیم پر قائم و دائم بھی ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہے، اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھا دیے جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگ جو تھے وہ پیروی زیادہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر تمہیں اپنی اتباع کروانی ہے تو تم بھی ان لوگوں سے جا کے فرماؤ کہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اس کی اتباع اس کی اطاعت اس کو ماننے والے پھر ابراہیم کو ماننے والے، یہ نہ کہیں کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں تو محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بلکہ یہ کہیں ہم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی بھی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، یعنی ہم ملت ابراہیمی پر قائم و دائم بھی ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے کچھ امتحانات ہوئے تھے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہیں گے، ان کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ وہ ثابت قدم رہے تھے۔ کس طرح سے اس پارہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا ذکر فرمایا، اور ملت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابری یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دی جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہود اس طرح سے ایمان نہیں لائے، یہاں پہ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صحابہ کرام کی کیا ویلیو ہے، ان کا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے، ان کی کیا رسپیکٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اگر یہود ایمان نہ لائیں، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت یعنی جماعت صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ایمان لائے ہیں، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پہ یہ مقصد یہ تھا کہ اگر یہود ایمان نہیں لاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جماعت نہیں بنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت موجود ہے صحابہ کرام کی اور ان کی اہل بیت، تو وہ ایمان لائے ہیں، وہ ہدایت پا گئے ہیں۔ تو وہی جو ایمان لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس کی توثیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک خلاصہ تھا مختصر، چند مختلف اہم مضامین جو ہے یہ نوٹس تیار کیے گئے ہیں، ان نوٹس سے جو ہے وہ ہم آپ کے لیے اسپیشل یہ جو ہے نور ایمان خلاصۃ القرآن مدرسہ التجربات کی طرف سے آپ کی طرف پیش نظر ہے، آپ کے مینٹور سامع لطیف کی طرف سے۔ تو اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے یا سمجھنے میں کوئی کوتاہی ابھی آتی ہے خلاصہ میں، تو اس کے لیے معذرت خواہیں۔ باقی آپ تفسیر القرآن جب تفسیر کرتے ہیں تو اس کو توثیق کے ساتھ زیادہ وسیع انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔
تو فی الوقت ہم اس کا صرف چند خلاصہ پیش کریں۔ دورہ قرآن کا بھی آپ کو لنک شیئر کیا جاتا ہے گروپ میں، آپ وہاں سے دورہ قرآن کریں۔ دورہ قرآن میں تھوڑا ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ خلاصۃ القرآن میں جو ہوتے ہیں ہم اس کے اہم نکات اور خلاصہ مختصر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہو کہ کیا کیا نکات جو ہیں وہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اور کس طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔